अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान की सियासी कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडयाला जेल में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि पाक फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। महमूद खान अचकज़ई के हवाले से कहा कि उनको मुकर्रर किया था, उनको मैंडेट दिया था कि वो मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी तरफ से इंतज़ार है कि मुज़ाकरात के लिए किसी को मुकर्रर किया जाए। साथ ही बानी पीटीआई ने 3 शराइत रखी हैं मुज़ाकरात के लिए, जिसमें मैंडेट की वापसी का कहा गया है, सियासी कैदियों की रिहाई का और साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने यह कहा है कि मुल्क एक साफ और शफाफ इंतखाबात के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। क्या इमरान खान के साथ कोई इंगेजमेंट हो रही है, हो सकती है, या ऑलरेडी ये जारी है? इस हवाले से भी बात करेंगे आज प्रोग्राम में। ये भी बात होगी कि हल्का NA 130 जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फातिह डिक्लेयर किया गया था, आज उसके हवाले से एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे बड़ा मुबस्सिर मिशन जो पाकिस्तान में इंतखाबात का जायज़ा ले रहा था, उसकी शफाफियत को, इंतखाबी अमल को देख रहा था, पतन कोलेशन ऑफ 38, और उनके मुताबिक हल्का NA 130 में जो धांधली का लेवल है उसने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में साल 2002 के बाद पंजाब में होने वाले किसी भी इंतखाबी मार्के में सबसे ज़्यादा धांधली हुई तो हल्का NA 130 में हुई, जहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को विनर डिक्लेयर किया गया, जबकि यास्मीन राशिद साहिबा फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है कि वो जीती हैं। अलबत्ता फॉर्म 47 पर तस्वीर मौजूद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फॉर्म 45-47 में डिस्क्रिपेंसी का दाग अपने माथे पर सजाए क्या एक कामयाब हुकूमत चला सकती है? क्या ऐसा करना मुमकिन है? इस हवाले से भी बात होगी। और आज हैरानकुन तौर पर कौमी असम्बली के इजलास में एजेंडा आइटम के ऊपर एक आईनी तरमीम भी मौजूद है और कानूनी तरमीम भी। और कानूनी तरमीम के ज़रिए किया ये जा रहा है कि माजी में जो डिक्लेरेशन जमा करवाए गए थे उसके हवाले से कहा जा रहा है कि अब जो पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशंस हैं वो तब्दील नहीं किए जा सकते। माजी में इसका इतलाक़ हो सकता है या नहीं? क्या ये मुमकिन है? 41 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी बताते हैं, लेकिन उनकी फिल वक्त हैसियत जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, फिर उनको चेंज कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला, क्या उसको तब्दील किया जा सकता है कानून साजी के ज़रिए? साथ ही आइन साजी की भी बात हो रही है। इन तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू। स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, साथ ही मुझे स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और स्काइप के ज़रिए मुझे आमना हसन शेख साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। आमना साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं आपसे करूँगा, क्योंकि आज ज़ाहिर के NA 130 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और उस ऑडिट रिपोर्ट में आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट। आपकी नज़र पड़ी है उस रिपोर्ट के ऊपर जिसमें यह कहा गया है कि मियाँ साहब जो हैं उनके हलके में कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे भी हैं जहां जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उससे भी ज़्यादा लोग आ गए वोट डालने के लिए, और उन्होंने डाल भी दिया, कबूल भी कर लिया गया। थैंक यू वेरी मच ईसा। मैंने एक तो वो रिपोर्ट अभी तक देखी नहीं है, आई वाज ट्रैवलिंग, लेकिन जहां तक बात है इसकी इलेक्शन की शफाफियत की, वो केस ऑलरेडी कोर्ट्स में पेंडिंग है और हम एक साथ जुडिस मैटर के ऊपर अगर इस तरह की रिपोर्ट्स इशू करना शुरू कर दें, PTI का हमेशा से ये वतीरा रहा है। मुझे नहीं पता, नहीं जारी की। नहीं, मुझे जी आप प्लीज अच्छा मैं सिर्फ जस्ट मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं, ये PTI ने नहीं जारी की, ये तो आप इल्जाम लगाते हैं, ये पतन ने की है। नहीं, उन्होंने की होगी। मैंने इसीलिए कहा है कि मैंने क्योंकि वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस तरह के प्रेशर में और किस तरीके से वो रिपोर्ट इशू की गई है। पहली बात तो ये है कि किसी भी सब जुडिस मैटर के ऊपर इस तरह की रिपोर्ट्स इशू करना इज अनलॉफुल। किसी का इवन अगर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस मैटर को तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है और अगर इनके पास या किसी के पास भी ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं तो इनको चाहिए कि वो उनको कोर्ट में लेकर जाए और कोर्ट फैसला करेंगी। इसमें फिर आप तो कानून को भी समझती हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन हुकूमत पाकिस्तान ऑब्जर्वर मिशंस को खत लिख कर बुलाता है। यूरोपीय यूनियन को 6 महीने पहले लिखे जाते हैं, कॉमनवेल्थ को लिखा जाता है, अमेरिका से, पूरी दुनिया से ऑब्जर्वर्स आते हैं, लोकल ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनको कार्ड्स जारी किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उनको एक्सेस दिया जाता है पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ का। क्या उसके बाद
उन्होंने रिपोर्ट नहीं जारी करनी तो उन्होंने क्या करना है, वो वहां पर क्या रिपोर्ट करना जारी चाहते करें, बट उस रिपोर्ट की दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उस रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानूनी फैसला, हतमी फैसला वही होगा जो कोर्ट देगी। वो उनकी ऑब्जर्वेशन या उनका ख्याल हो सकता है, पर उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है किसी चीज के ऊपर। और मैंने तो क्योंकि रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, तो इसलिए आई कांट मेक एनी फर्म कमेंट ऑन दैट। अच्छा, आई कैन सेंड यू अ कॉपी इन बिटवीन, जो For sure, I would love जो to. जो I जो would love to ब्रेक go के through दौरान आप उस पर जरा नजर डाल लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आज की एक रिपोर्ट की बात नहीं है। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, इनकी गालिबन इनिशियल रिपोर्ट जो है वो 10 या 11 फरवरी को आई थी। उसके बाद से ये कम से कम 2 दर्जन रिपोर्ट्स जो हैं वो दे चुके हैं। उसमें ये जो कुछ बता रहे हैं, अगर ये सब कुछ गलत है, जिस तरह आपने कहा एजेंडा के तहत हो रहा है या प्रेशर डालकर हो रहा है, तो आपके पास हुकूमतें हैं, आपके पास वफाकी हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, आप इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई आपने क्योंकि शुरू नहीं की। हम सबके खिलाफ, ये हम क्या कहते हैं जब हम डिजिटल या साइबर टेररिज्म की बात करते हैं, तो वो क्या है? वो ये तो नहीं है ना, कोई इंटरनेट के ऊपर तलवारें तो नहीं चल रही। दिस इज व्हाट साइबर टेररिज्म इज। जब आप लोगों को, आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत रास्ते पे चला रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को यूज कर रहे हैं अपने जाती मफाद के लिए, लोगों को गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के लिए। कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके पेजेस से और कितने फेक पेजेस से, एआई पेजेस से चल रहे होते हैं, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जिनको हम फैक्ट चेक करते हैं। मैं जवाब ले लेता हूँ हुमायूं मोमन साहब, ये तो आप लोग ये सारे ये फेक चीज़ों के ऊपर क्यों कर रहे हैं? ये तो आमना हसन साहिबा ने आपको बताया अभी कि ये तो फेक है सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आमना साहिबा इज़ वन ऑफ द पीपल दैट आई रियली रिस्पेक्ट। पढ़ी लिखी भी हैं, बस गलत जगह चली गई हैं, लेकिन एनीवे दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। अच्छा, ऐसा ये है कि देखिए, मैं ये जो पटन है ना, उसमें मेरे ख्याल में जो पहला टी है वो टेररिज्म के लिए है, और पी जो है वो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, और ए जो है वो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिज्म, और बाकी टी एन से कुछ भी समझ ले, तान समझ ले, पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्टिफिशियल टेररिज्म तान, जो मर्जी कर ले। लेकिन उन्होंने कहा किया है, उन्होंने 2 बातें की है। एक वो बात की है कि जब हम 8 फरवरी को जब जो बातें हो रही थी उन दिनों में, उसमें ये हो रहा था 1,55,000 वोट नेशनल असेंबली में ज़्यादा पड़े एज अपोज टू प्रोविंशियल असेंबली इन लाहौर की कंस्टिट्यूंसी में। उसके जो 14 हलके हैं उनमें आप देखेंगे तो ऐसे 1,55,000 नून लीग के वर्कर्स गए हैं या सपोर्टर्स गए हैं या वोटर्स गए हैं जिन्होंने सिर्फ नेशनल असेंबली में वोट दिया है और प्रोविंशियल असेंबली में वोट नहीं दिया। यहाँ पे ये क्या कहते हैं? यहाँ पे ये कहते हैं कि उसके 69 ऐसे फॉर्म्स हैं और फॉर्म 45 जिसमें एक्चुअली 100 से भी ज्यादा परसेंटेज लोगों ने वोट डाला हुआ है। और आप सही कहते हैं, लोग गए हैं, लोगों ने वोट डाला है। नहीं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये 100% से ज्यादा वो लोग हैं जो कि आपको पता है कि पता नहीं चलता कि कौन है, लेकिन वो गए हैं। कुछ मुर्दे भी आ जाते हैं ना वोट डालने के लिए, तो वो तो आपको नजर नहीं आएंगे, तो उन्होंने भी आके वोट डाल दिया, तो 100% से ज्यादा होना ही होना है। एक चीज मैं और पूछ लूं, आमना साहिबा ये भी बता दें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता था, मुझे एक छोटी सी वाकया याद आ रहा था। एक बात देखिए, ऐसा होता है हर एक की जिंदगी में, बाज लोगों की जिंदगी में एक वाकया आता है, टाइम ऐसा आता है कि जिसमें उनको शर्मिंदा हो के चीज़ को छोड़ देना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो ऐसा मकाम हो कि जहाँ पे डूब मरना चाहिए, जो भी है। लेकिन बाज़ लोग उस मकाम पे भी कच्छा पहन के स्विमिंग शुरू कर देते हैं। अब मैं उसका क्या करूँ? आमना साहिबा ये बताइएगा, बिफोर आई मूव ऑन टू फैसल चौधरी साहब, ये जो आपके लोग, जाहिर है कि आप तो कह रही हैं वो गए थे, उन्होंने जाके वोट डालने की कोशिश की, ये समझ नहीं आई कि उन्होंने हल्का NA 130 पे मियां नवाज शरीफ को वोट डाल दिया, लेकिन 78,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने PP 173, 174 और 175 पे शेर को वोट डालना गवारा नहीं किया। ये कारकुनों को आपने बता के भेजा था कि मियां साहब के नाम के आगे ठप्पा लगा दें, लेकिन छोटी सीट के ऊपर वोट नहीं देना नून लीग को। ये 78,000 लोग कहां से आ गए? देखिए, as I said, ईसा, नंबर 1 के फैक्ट्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू द फैक्ट्स ऑफ द केस। बट जहां तक आपका सवाल है, उसको मैं एक जनरलाइज मैनर में इस तरह जरूर आंसर करूंगी। मैं खुद मौजूद थी लाहौर में थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन एंड इवन ऑन द इलेक्शन डे।
جو الیکشن کیمپین کے اندر جس طرح سے چارج تھا کراؤڈ, جس طرح سے لوگوں کی جو لو تھا فار ایم این ایس اسپیشلی آن ہز ریٹرن, کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ جب پی ایم ایل این پری تو الیکشن وہ خوشی میں بھول گئے آپ کے چھوٹے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. بہت دفعہ لوگوں کے کینڈیڈیٹ سے پرسنل ایشوز بھی ہوتے ہیں, کسی سرٹن کینڈیڈیٹ نے پرفارم نہیں کیا ہوتا کسی ایریا میں, یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ایز اے لائر آلسو میرے پاس دن رات ایسے کیسز آتے ہیں, یا ایون ایز اے پولیٹیشین دن رات میں ایسی چیزیں فیس کرتی ہوں. جب ہم لوگ کیمپین کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو چھوٹا ووٹ دے دیں گے, بڑا نہیں دیں گے. بہت بڑا کوئنسیڈنس ہے. اور وائس ورسا نہیں, انہوں نے کسی اور کو بھی نہیں ڈالا. یہ نہیں کہ انہوں نے 78,000 ووٹ ہی کم ڈالا ہے چھوٹی سیٹس پر. دے ڈڈ ناٹ پک another candidate. ان فیکٹ چلے میں آتا ہوں میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. فیصل چودھری صاحب, آمنہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو آبزرورز ہیں ایک سب جوڈس میٹر کے اوپر یہ کیسے رپورٹ نکال سکتے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ میرے خیال میں تو ہم خود ریکویسٹ کرتے ہیں آبزرور سے, پوری دنیا میں آبزرور مشن جاتے ہیں اور وہ رپورٹس ہی یعنی رپورٹس ہی جاری کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, اور کیا کرنے جاتے ہیں. دیکھیے آمنہ کو آپ نے ایک بہت ہی مشکل کارنر میں باکس کر دیا ہے. وہ جس الیکشن کو کوئی بھی جا کے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, 130 ہو یا کوئی اور پر لاہور کے ٹوٹل حلقے ہوں, یہ انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا میں الیکشن کی جانبداری کے اوپر یا الیکشن جس طرح سے کانڈکٹ کیے گئے ہیں وہ تو بڑا آبویس. ایک رپورٹ پٹن کی تو بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے اور یہ رپورٹس اکثر و بیشتر آتی رہتی ہیں. معاملہ سب جوڈس تو اس وقت اسٹے ہوا ہے, اور جو حکومت ہے وہ ایک الیکٹورل فراڈ کو جس طرح کور کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ کی قسم کی لیجسلیشن کر رہی ہے. یعنی جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی 2023 میں پیش کیا گیا کہ جو ریٹائرڈ ججز کو ہے اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا ٹریبونلز کا ہیڈ, تو اس کو جو ہے وہ ایک لیجسلیشن کی گئی 2023 میں الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت, اس میں سے ڈیلیٹ کیا گیا. پھر ابھی جو ہے یہ آیا, ان کو ضرورت پڑی تو پھر دوبارہ کر لیا گیا. تو انہوں نے پارلیمنٹ کی جو سینٹٹی ہے, پارلیمنٹ کی جو رسپیکٹ ہے اور لیجسلیشن کا جو اسپرٹ ہے, جو سیریسنس ہے, وہی داؤ پہ لگا دی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کی نہ نیشنلی تو عزت نہیں ہے, انٹرنیشنلی بھی کچھ اس طرح کی ان کو گھاس نہیں پڑ رہی ہے. جب دیکھیں اگر آپ نے اداروں کو بنانا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آج جس قسم کی تباہی بربادی الیکشن کمیشن کے ممبران الیکشن کمیشن کی بطور ادارہ کر رہے ہیں, یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ آ کے پارلیمنٹ کی تصدیق کر رہی ہیں. کچھ ججز جو ہیں انہوں نے ججز کی عدالتوں کی عزت نہیں رہنے دی ہے, یہ لوگ چلے جائیں گے. مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ یہ ادارے پھر بنانے بڑے مشکل ہوتے ہیں, اداروں کو بننے میں ٹائم لگتا ہے. ہمارے یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ تھوڑا سا ادارہ کو بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر جو مفاد پرست عناصر ہیں وہ آتے ہیں, وہ آ کے پھر اس کی تباہ کر دیں. دیکھیے اگر آپ ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کریں گے تو اس کے نقصان ہوتے ہیں. اگر آپ نے ڈنگ ٹپاؤ لیجسلیشن کرنی ہے جو کہ ابھی ہو رہی ہے تو اس سے نقصان ہوگا, اس سے ادارہ بنے گا نہیں, ادارہ تباہ ہوگا. ملک نہیں بنتا ہے, ملک تباہ ہوتا ہے. آج اس ملک میں ایسا کون سی چیز ہے جو صحیح چل رہی ہے؟ یہاں پہ پاکستان میں معاشی مسائل ہیں, سیاسی عدم استحکام ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, اور ادارہ جاتی رسپانس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو بولنے نہیں دیتے ہیں. سوشل میڈیا, یہ کیا فضول ٹرم ہے ڈیجیٹل ٹیررزم, یہ ٹرم جو ہے یہ اس کا کوئی منہ سر پیر ہے. مطلب لوگوں کو جو بچے مارتے ہیں آپ نے ان کو, اور ایک ٹویٹ کرنے والے کو آپ نے برابر جو ہے کھڑا کر دیا. اپنے لوگوں کو کوئی دہشت گرد کہتا ہے؟ یہ حکومت جو ہے اپنے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیتی ہے. اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ آپ کو ایک ذہن کی عکاسی کرتی ہے. وہ ذہن نارمل ذہن نہیں ہے, وہ ایک فرعونیت سے لبریز ایک ذہن ہے جو کہ کسی اور کو جمہوریت اور آمریت میں فرق ہی صرف فریڈم آف سپیچ کا ہوتا ہے. یعنی بولنے کی آزادی ہوتی ہے, قانون کے مطابق ہوتی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ شتر بے مہار ہوں اور آپ کسی کی, جی ہاں ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں, لیکن ریسٹرکشن سبجیکٹ ٹو ریزنیبل فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتا نا. آپ بھی جانتی ہیں, وکیل ہیں, کہ اس طرح کی جس طرح کے معاملات کیے گئے ہیں فستائیت کی انتہا ہے. ابھی تک دیکھیے خواتین جو ہیں رسپانسبلز, مریم کی سہیلیاں جو پنجاب حکومت چلا رہی ہیں,
उनमें से किसी ने वो जो खातन कैदी हैं उनके बारे में कुछ बात की कभी? और जब आज यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो कल शौकत खानम में उनको शिफ्ट करना पड़ा ताकि उनके टेस्ट जो है टाइम पे नहीं हुए, तो उनकी सिचुएशन डिटेरियोरेट हुई। जब नवाज शरीफ हॉस्पिटल में थे तो उनके ऊपर यास्मीन राशिद ने खुद जाके जो फैसिलिटीज़ की थी, ना भी की हो तो एक कम से कम ज़र्फ तो होता है। इसी तरह जो उमर चीमा है वो बीमार हैं, वो आज अदालत में चीखे, और मैं समझता हूँ कि नई चीफ जस्टिस भी खातून हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनके लिए भी इम्तहान है कि जो ख़ासकर ख़वातीन कैदी हैं उनकी सोबतों को सामने देखें और एक ऐसे वाक़े को जवाज़ बना के जिसकी बहुत सारी जहतें अभी खुलना बाकी हैं। आपने देखा है कि जो 9 मई का रिमांड है उसमें जो रिटर्न आर्डर आया है हाई कोर्ट का, उससे प्रोसिक्यूशन की खामियां जो हैं वो नज़र आती हैं, और प्रोसिक्यूशन अच्छी प्रोसिक्यूशन के बगैर ऐसा जज फैसला नहीं दे सकते हैं। ये अदालत सिर्फ जज का नाम नहीं होती है, प्रोसिक्यूशन का भी नाम होती है, फिर उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी होती है, और एडजुडिकेशन, ये 3 चीज़ें मिला के एक अदालती पूरा जो इंसाफ की फराहमी का निज़ाम उसको बनाती। तो अफसोसनाक का एक चीज़ है, और 130 हो या कोई भी हो, नवाज शरीफ की जो जीत है आज तक किसी भी बैरून, माज़र चाहता हूँ मैं टाइम ले रहा हूँ, न यूरोपियन यूनियन ने, न अमेरिका ने, इसको आज तक मुबारकबाद नहीं दी। तो दिस गवर्नमेंट लैक्स लेजिटिमेसी और मोरल अथॉरिटी। मियाँ साहब को मुबारकबाद जो है वो उनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग, मियाँ साहब ने तो खुद कहा था कि मैं लोगों की आंखों में चमक देख रहा हूँ, और वो चमक ये बता रही है कि घर बैठे एक दूसरे पाकिस्तान को संवार दो। हुमायूं मोहम्मद साहब, आप लोगों का फॉर्म 45 के ऊपर दिखाते हैं हमें आके, आपके MNAs जो इलेक्ट नहीं हो सके वो कहते हैं कि जनाब ये हमारे फॉर्म 45 हैं। वो हमने बहुत सारे देखे, नून लीग के अभी तक देखे नहीं, लेकिन उनका आर्गूमेंट ये है कि हम मीडिया के सामने क्यों रखें, वाई डू वी प्ले टू द गैलरी, हम जो है वो कोर्ट्स के सामने, जो फोरम है उसके सामने रखेंगे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो मामला भी हर जगह पर ठंडा पड़ा हुआ है। अब इस्लामाबाद का फैसला आ भी जाए तो जहांगीरी साहब 1 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने एक और ट्रिब्यूनल अनाउंस कर दिया था। पंजाब में भी ट्रिब्यूनल बनने के मामले पर किस तरीके से मामला चला, पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें 20 नाम भेज दें, वहाँ से जब ट्रिब्यूनल 8 अनाउंस कर दिए गए, उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस वक्त तक चीफ जस्टिस ही तब्दील हो चुके थे, कि नई चीफ जस्टिस आ जाएं, उनसे कर ले मुशावरत। मामला टू कट द स्टोरी शॉर्ट नज़र ये आ रहा है कि आपको फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट मिलता वो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, मैं एक बात जो अभी फैसल साहब कह रहे थे और मैं समझता हूँ उसको थोड़ा सा आगे लेकर, अब ये है कि जो चीफ जस्टिस साहिबा हैं वो खातून हैं, और ये याद रखिए कि अगर आप CRPC 4971 एंड दे कैन करेक्ट मी कि उसमें ऐसे मतलब जराइम भी, अभी तक ये याद रखें इन लोगों के ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी के ऊपर कत्ल जैसा जुर्म भी साबित हो जाता है, और वो औरत हो या बच्चा हो या बीमार मर्द हो, इन तीनों के ऊपर अब ये याद रखें ये इस्तेहकाक है अदालत का कि वो उनको बेल दे सकती है अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो, क्योंकि 49 है वो बेलेबल के और ये नॉन बेलेबल वाले, तो वो दे सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि वहाँ देना चाहिए। और प्लस अगर वो नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि जैसे आमना जैसे लोग हैं जिनको चाहिए कि वो हुकूमत को ये एडवाइस दें कि कम से कम इन औरतों के साथ इस तरह का जुल्म ना करें। देखिए, ये वो प्रेसिडेंस हम सेट कर रहे हैं कि जिसका आगे जाके कोई भी इंसान इसका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा ले सकता है। अब आ जाती है बात उसकी, देखिए इंस्टीट्यूशंस की आपने बात लेकिन की है। हमने मरीम नवाज साहिबा की स्पीच सुनी थी इसके ऊपर चंद रोज़ पहले, जो उन्होंने तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ख़वातीन हैं, मैं भी खातून हूँ, मैंने भी जेल काटी है, मैं समझती हूँ किसी भी खातून का दुख और दर्द, लेकिन जिसने मुल्क की अमलाक के ऊपर हमला किया हो, जलाया हो, जलाओ घेराव किया हो, इश्तियाल दिलाया हुआ हो, तो फिर उसे तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आपको पता है, हम अक्सर अपनी आम फहम ज़ुबान में कहते हैं कि किसी को मारना मतलब फिज़िकली मारने से बोल कर या ज़ुबान से जो आपने कही होती है वो बात ज़्यादा गहरी और ज़्यादा ज़ोर से लगती है।
وہ انہی کے جلسے تھے کہ جس کے اندر وہ اداروں کے اوپر جو نعرے لگتے تھے وہ انہی لوگوں کے وہ تھے. ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے یہ جو ان لوگوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا جہاز پاکستان میں اترنے نہیں دیا اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن میں اس میں جاننا نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ وہ چیز دیکھ لیں, اتنا ظلم نہ کریں کہ بعد میں کوئی اور خود نہ سہ سکے. ایک بات. نمبر 2, لیکن دیکھیں اصل چیز یہ ہو جاتی ہے, جو اصل چیز مجھے بھی دکھ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹسل میں ہم ادارے کو تباہ کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کی ٹسل میں ایسے لاز لے کر آ رہے ہیں کہ جو ہمیں بیک ڈور چینل سے پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن کو محمد صاحب فعال نہیں کر رہا, ختم کر رہا ہے. مجھے کوئکلی اس کے اوپر جواب لینے دیں. آمنہ حسن صاحبہ, یہ پی ٹی آئی کے لوگ جب آتے ہیں اکثر ہمارے ساتھ پروگرامز میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگوں کو خاص طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا ظلم کریں جتنا آپ سہ سکیں. عیسیٰ دیکھیں, انہوں نے خواتین کی بات کی اور میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ کسی خاتون کے ساتھ, کسی مرد کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہم نے مینیفیسٹو جو دیا تھا پارٹی نے پری الیکشن, اس میں بھی ہم نے یہ کہا نہیں ہونی چاہیے. ایک بات بتا دیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کسی کے ساتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, میری انڈرسٹینڈنگ میں ہو نہیں رہی, لیکن اگر جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ جی خواتین جیل کے اندر ہے, which is very unfortunate, I would reiterate, یہ بہت دکھ کی بات ہے. لیکن جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا جس وقت مریم نواز صاحبہ جیل میں تھی, کیا وہ انفارچونیٹ نہیں تھا؟ تو اور انہوں نے تو کوئی ایسا ایکٹ بھی نہیں کیا تھا. ان کو سزا ہوئی تھی نا عدالت سے, عدالت سے سزا ہوئی تھی. عدالت سے ہوئی تھی, تو ابھی بھی تو یہ اپنے کیے کی سزائیں بھگتتے ہیں. ایگزیکٹلی نہیں, ان کو ابھی سزا نہیں ہوئی نا, ان کو تو آپ لوگوں نے رکھا ہوا اندر. تھینک یو فار کلیریفائنگ واٹ یو سیڈ. نہیں, ہم نے نہیں رکھا ہوا, کورٹس کے اندر ان کی کیسز چل رہے ہیں. جو ایکٹس انہوں نے کیے, جو ایکٹس آف ٹیررزم, آنیسٹلی جیسے ایک خاتون کا جیل میں ہونا افسوسناک ہے, اس سے زیادہ افسوسناک ایک خاتون کا اس طرح کے ایکٹ کو کرنا اور عوام کو اکسانا. جس طریقے سے, I'm sorry, مجھے شرم آتی ہے ایک عورت ہوتے ہوئے جب میں طیبہ راجہ کی وہ ویڈیو دیکھتی ہوں جس وقت وہ اپنا دوپٹہ اتار کے پھینک رہی ہے اور جس طرح کی لینگویج وہ یوز کر رہی ہے. I am ashamed of being a woman when I see that video. اب اس کو اگر یہ کہیں کہ وہ مظلوم ہے کیونکہ اس کے اوپر لیگل ایکشن لیا جا رہا ہے, and honestly this دوپٹہ پھینکنا کتنا بڑا جرم ہے. 1.5 سال قید رکھنا اس کی سزا ہے. کوئی بولے تو اس کا تو آمنہ 1.5 سال قید تو نہیں بنتی. نہیں, ایک منٹ فیصل, مجھے ختم کرنے دیں. میں صرف سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں, دس از بیونڈ پارٹی لائنز. تو ہم عورت کی عزت کی بات دوسروں کو تو بتاتے ہیں کہ عورت کی عزت کیا ہے. جس عورت کو اپنی عزت کرانی نہیں آتی, جو عورت اپنے جیسی تمام عورتوں کو خود شرمندہ کرتی ہے, جو اپنی عوام کو, اپنے یوتھ کو اکساتی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پہ, ملک پہ حملہ کرنے پہ, فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے پہ, قائد اعظم ہاؤس کے اوپر فوجیوں کی وردی جو ہمارے محافظ ہیں ان کی وردیاں جلانے پہ, اس کو پھر آپ کہتے ہیں صرف عورت کارڈ پلے کر کے کہ جی عورت کے ساتھ ایسی نہیں ہونی چاہیے. دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن اب چلیں ٹھیک ہے, آمنہ صاحبہ آپ کا موقف ہے. دا پوائنٹ اس کے ظاہر ہے کہ قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لیا گیا, 9 مئی کو سب نے دیکھا, جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا, ٹریس پاسنگ بھی ہوئی. یہ جس وردی کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, وہ آپ یہ تمام ریفرنسز دے رہی ہیں, یہ کیمرے میں جو ہے وہ فلم بند ہوئے ہوئے مناظر ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی خاتون کی بات کرتے ہیں, آپ مثالیں یہ والی دیتے ہیں, نام خاتون کا لے لیتے ہیں, تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں, انڈیویجول کیسز خواتین کے, جہاں پر شاید آپ کی دی ہوئی مثالیں ان کے انڈیویجول کیسز پر اپلائی نہ ہوتی ہوں. بہرحال میں نے آپ کو وہ رپورٹ بھیج دی ہے پتن کی جو NA 130 کی آئی ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, ہوپ کو ذرا ایک نظر دوڑا لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے. عمران خان صاحب نے 3 شرائط رکھی ہیں مذاکرات کے لیے, کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. چل کیا رہا ہے, بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فیصل چودھری صاحب اور آمنہ حسن شیخ صاحبہ, سینیٹر حمایہ محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آمنہ صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ بات ایک سے زائد مرتبہ کہی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے. یہی موقف ہے اس وقت حکومت وقت کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے, پاکستان کے مفادات کے خلاف, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف کام کر رہی ہے. آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی ہوگی, آرٹیکل 17 کے تحت بین بھی کیا جائے گا. لیکن یہ چینج آف ہارٹ کیسے ہو گیا؟ جن کے اوپر ریفرنس آپ نے وفاقی کابینہ میں لانا تھا, پچھلے 2 دنوں سے آپ کے رسپانسبل منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات کرنی ہے. آپ بتائیں, پابندی لگانی ہے, بات کرنی ہے, کرنا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, بات تو ہم دیوان سے عیسیٰ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا PMLN کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے
کہ سیاست سے پہلے ہمارے لیے ریاست ہے. 16 مہینے میں بھی ہم نے بہت ٹف ڈیسیجنز لیے صرف ریاست بچانے کے لیے. اور ابھی جو بات کرنے کی بات ہے, بات تو ہم ہمیشہ سے کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک بین کی بات ہے, آپ اس کے سپریم اوپر بھی کورٹ کو پی ایم کیسے ایل این کنونس کا کریں گے کہ آپ نے ان کے اوپر آرٹیکل 17 کے تحت پابندی لگانی ہے جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بات آپ سے کر لیں گے تو یہ ملک دشمن بھی نہیں رہیں گے, یہ ٹیررسٹ بھی نہیں رہیں گے. اس کا مطلب تو کہ وہ ہے ہی نہیں, آپ کا صرف موقف ہے. آپ نے سپریم کورٹ کو, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو کنونس کرنا ہے کہ یہ ریفرنس ہم بھیج رہے ہیں, یہ دہشت گرد جماعت ہے, یہ ملک کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف ہے. تو جو اس حد تک جا چکے ہیں, آپ اس سے بات کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے عیسیٰ, کبھی کبھار انسان کو بہت سارے فیصلے اپنی پرسنل سوچ کو پیچھے رکھ کے ان دا گریٹر انٹرسٹ کرنے پڑتے ہیں. اور یہ فیصلہ صرف یہ اگر ڈے 1 سے آپ الیکشن ڈے سے آج تک پی ایم ایل این کا کانڈکٹ دیکھیں, چیف منسٹر کا کانڈکٹ دیکھیں, پرائم منسٹر کا کانڈکٹ دیکھیں. انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بلایا, ان کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کی, ان کو شورٹی دی کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کا ہر طریقے سے ساتھ دے گی. چیف منسٹر صاحبہ اپنی اسپیچ کے بعد سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر کے پاس گئیں, انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ ہم مل کے کام کریں گے. تو یہ آج کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ڈے 1 سے پی ایم ایل این گورنمنٹ کا, سی ایم کا, پی ایم کا یہی کانڈکٹ رہا ہے. امنہ صاحبہ, یہی تو سوال ہے کہ جب وہ آپ سے بات, اگر وہ آپ سے بات نہیں کر رہے, اگر وہ آپ سے بات نہیں کر رہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. نہیں, وہ دہشت گرد تو ہم سے بات کر کے بھی ہیں, لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے, اگر بہتر ملک کے بہتر, دیکھیں جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستان کے ہی لوگ ہیں نا, ہماری عوام ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. تو ہم تو ہر کسی کی اونرشپ لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم پی ٹی آئی والے ہو تو تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے. سو اف ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل دیٹ سپورٹ دس کلٹ, ہمیں بیٹھ کے ان کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جی مہربانی کریں, اپنی اس غلط سوچ کو چھوڑ دیں, مہربانی کریں, ملک کے بہتر مفاد میں کام کریں. تو there is no harm in doing that. اگر تو آپ کنونسڈ ہیں, مجھے ایک منٹ دیجیے گا عیسیٰ, جہاں تک ان کے دہشت گرد ہونے کا سوال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک پی ایم ایل این کے موقف کا سوال ہے کہ ہم ان کو بین کرنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بین ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ ابھی تک بین ہوا کیوں نہیں, یہ گورنمنٹ دیکھیں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ کنونسڈ ہیں اور آپ ثابت کر سکتے ہیں عدالت میں کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہیں, then you are in no position to forgive them. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کنونسڈ بھی ہیں, آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں کہ یہ جماعت پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے, لیکن کیونکہ اس نے آپ سے بات شروع کر دی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کے لیے معافی ہے. Talks don't mean forgiveness. We are nobody to forgive them. جو کیسز عدالت میں ہیں, جو لیگیلٹیز چل رہی ہیں, وہ اپنی جگہ, we are no one to forgive them, but maybe we can make a plan, we can sit down, کوئی consensus. چلیں, میں جنہیں آپ دہشت گرد کہتی ہیں, میں ان سے جواب لے لیتا ہوں. ہمایوں محمد صاحب, عمران خان صاحب نے آج کہا کہ پاک فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, مینڈیٹ کی واپسی, سیاسی قیدیوں کی رہائی, صاف اور شفاف انتخابات, یہ آپ نے شرائط رکھی ہیں. عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے گزشتہ 26 جولائی سے اب تک پچھلے 4-5 دن میں ایک بہت بڑا ایک سی چینج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے آیا, یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پیپلز پارٹی سے مشاورت کرنی ہے. جب اگر آپ نے آرٹیکل 17 یا کسی لحاظ سے 212 کے لحاظ سے وہ کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا ہے یا ان کو ختم کرنا ہے ایز اے ٹیررسٹ, آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ حکومت کے اختیار ہوتا ہے. حکومت میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, حکومت میں یہ لوگ ہیں. آپ اس کو پاس کریں, پارلیمنٹ اس کے اپنی کیبنٹ سے پاس کریں, ریفر کر دیں اس کو سپریم کورٹ کو, 15 دن کے اندر سپریم کورٹ فیصلہ کرے نہ کرے وہ چیز کریں. آپ کے پاس ساری چیزیں, اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں, بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کوئی نارملی اگر آپ دیکھیں نا, میں اب جنرل وہ پر بتاتا ہوں, نارملی یہ ہوتا تھا کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں گا نا تو میں کہوں گا آ یار تو بھی ایک پتھر مار, سو دیٹ یو بیکم اے پارٹ آف دس رانگ تھنگ. ٹھیک ہے, اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے, کہیں کر رہا ہوتا ہے نا, وہ یہ پرواہ نہیں کرتا میرے ساتھ آس پاس کون ہے, وہ اپنا کام کرتا جاتا ہے. یہ جنرل ایک یہ یاد رکھیں, یہ سائیکالوجی ہے آف
human behavior कि when you are doing something wrong you always bring other people along with you. That is why आप हमेशा देखेंगे कि जो चोर उचक्के डाकू होते हैं वो हमेशा इन ग्रुप्स में होते हैं, और जो सही लोग होते हैं वो नॉर्मली अकेले होते हैं और चल रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ हो जाता है. अब बात आ जाती है मुज़ाकरात वाली बात. देखिए मुज़ाकरात की बात ये है कि सिंपल सी बात है, वो कॉन्सेप्ट आता है पपेट और पपेटियर का. ठीक है, मैं आपके प्रोग्राम का मैं अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहूँगा, मुझे एक बात बताएं, क्या मैं कैमरामैन के जो आपके बैठे हुए हैं उनके साथ बात करूँगा? मैं किन के साथ बात? आपके साथ बात करूँगा ना. ठीक है, मैं आपको कहूँगा कि आप अपना एक वो कर लें, और देखिए ये याद रखें एक दो चीज़ें हैं. एक है इन प्रिंसिपल हमें किससे बात करनी चाहिए, इन प्रिंसिपल किससे बात करनी चाहिए. को कैमरामैन कह रहे हैं, वैसे वीडियोस तो हैं उनके पास ना, वो हैं, दिस इज देयर एक्चुअल, उनका तो शायद प्रोफेशन ये है कि सामने कैमरा शैमरे सारे उनके. ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो ऑडियो वीडियो का सिस्टम स्टार्ट हुआ है ये इन्हीं की तरफ से स्टार्ट हुआ है, और किसी की तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ, इन्हीं की तरफ से स्टार्ट है. वो हर गलत काम में उन लोगों ने पहल की हुई है, इंक्लूडिंग IPPs, इंक्लूडिंग हर चीज़ में. अच्छा, अब बात आ जाती है कि हम बात किससे करें. देखिए हमारे पास दो चॉइसेस है, आइदर वी टॉक टू द गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ लेजिटिमेसी टू बी कॉल्ड गवर्नमेंट, बिकॉज उन लोगों के हमारे लिहाज से क्या पूरी दुनिया के लिहाज से दे डू नॉट हैव द ग्राउंड टू स्टैंड ऑन. उनकी कोई रूट्स ही नहीं है अवाम में, उनको अवाम ने वोट ही नहीं दिया, तो इस वजह से वो जाए. अब बात आ जाती है जो अपना मिनिस्टर नहीं अब अपनी मर्जी से लगा सकते, जो अपना सेनेटर अपने मेंबर को सेनेटर नहीं बना सकते और किसी और को बना रहे होते हैं, उनसे हमने क्या बात करनी है. एक पपेट के साथ आप क्या बात करोगे, क्योंकि जब बात भी उससे करोगे तो पपेटियर पीछे बात करोगा. सो हमने बेसिकली ये कहा कि जिनके पास डिफेक्टो पावर है आप उनसे बात कर ले. हाँ, अब एक बात बताए, अगर फर्ज करें, एक चीज बता, अगर फर्ज करें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, देखें इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हर वो मेरी नज़र में हर वो स्टेक होल्डर, उसमें जुडिशरी भी आ जाती है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाती है. मैं समझता हूँ सबको मिलके बैठ के ये बात को एड्रेस करना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल. और ख़ास तौर पे अगर आप इंस्टीट्यूशंस को मत कमज़ोर करें, आप जुडिशरी को मत कमज़ोर करें, आप इंस्टीट्यूशंस को मत पोलराइज करें, उनको ये जो पोलिटिसाइज मत करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा. और आज ये लोग सबको बताते जा रहे हैं कि जी फिच ने CCC+ कर दिया है. अरे भाई, जब आप लोग आए थे ये कहते हुए कि मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क खत्म हो रहा है, उस वक्त GDP 6.2 थी और फिच कहता था कि B+ है. उस वक्त ये आगे थे कि मुल्क तबाह हो रहा है. मैं आपके पास वापस आता हूं. फैसल चौधरी साहब अभी आज स्टेटमेंट दिया है अता तारड़ साहब ने. उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब पॉलीग्राफी टेस्ट से क्यों भागते हैं. पहले तो ये बताएं, ये बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा, ये क्या होता है और ये क्या एक शख्स की अपनी ज़ाती चॉइस है कि वो अगर चाह रही है प्रोसिक्यूशन टू मेक हिम गो थ्रू दैट, तो वो कह सकते हैं कि नहीं मैंने नहीं देना. देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, DNA टेस्ट मर्जी के बगैर नहीं हो सकता. अच्छा, सो ये कहना कि कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट है, पॉलीग्राफिक टेस्ट जो लेंगे उसी इस मुल्क में क्या प्रोसिक्यूशन की तरफ से किए गए किसी भी एक्ट की क्या उसकी सैंटिटी कोई है. ये तो जो फॉर्म 45 चेंज कर देते हैं, जो फॉर्म 47 के ज़रिए एक जाली हुकूमत ले आते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो किसी का पॉलीग्राफिक टेस्ट ठीक करेगी, ये तो अजीबो गरीब जो है वो मंतक है. खैर उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है और उन्होंने इनकी इस चीज़ को क्वाश किया है, कर दिया है. तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इस पर मौजूद हैं. ये जो आप कोई भी बयान है प्रोसिक्यूशन में, जो भी बयान वैसे भी हो उसकी कोई अहमियत नहीं होती. वो एक तो इमरान खान साहब का वैसे आज ऑब्वियसली मैं आई जस्ट वांटेड टू आस्क दिस थिंग अबाउट जो अता तारड़ साहब ने बात कभी सच ना बोला, उनको ये उन्हें क्या कि एक दफा मियां नवाज शरीफ साहब से पूछ ले कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिहाज से की तरह पता कर ले कि वो एवन फील्ड की हुई थी. उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है. आमना साहिबा का वो नहीं सुन पाई होंगी. मैंने क्या फैसल चौधरी साहब, ये जो आज इमरान खान साहब ने कहा है, ये 3 शराइत दी हैं, जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, सियासी मामला फंसा हुआ है, अदालती, आइनी, कानूनी, मुआशी, हर किस्म का बहरान है. हाउ डू यू सी दिस ऑफर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, सजेशन, जो भी आया, आप इसको जो भी नाम दे दें, ये खान साहब ने जो कहा, इज देयर अ वे टू फिक्स पाकिस्तान प्रॉब्लम्स अदर देन दिस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी उसके लीडर को इग्नोर करके आप पाकिस्तान जो है वो सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं. ज़ाहिर है
اگر آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے جس کی ایک غیر جانبدارانہ کنفرمیشنز بھی ہیں تو اس کے مطابق تو پھر آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. عمران خان کے ساتھ انگیج تو ہونا پڑے گا. اور جو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو 3 جس طرح سے پوائنٹس آئے ہیں, سب سے پہلے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تو پی ٹی آئی کو فائٹ کرنا پڑے گی, اور وہ فائٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں خان صاحب جو جیل کے اندر بھی رہ کے کر رہے ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ, کہ اگر ہم نے دے دیا واپس تو یہ باہر ہوں گے, ہم اڈیالہ جیل. ڈیفینیٹلی وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو اگر مینڈیٹ اگر انہوں نے واپس کیا تو پھر اس کا اگلا قدم تو یہی ہے. ظاہر مینڈیٹ صرف واپس تو نہیں کرنا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انلیگل کام لوگ کر تو لیتے ہیں, جیسے ماشاء اللہ لگا تو لیتے ہیں, اسے پھر نکلا نہیں جاتا. تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ سزائیں تو ملیں گی. ظاہر جس نے کیا ہے, جس نے فارم ٹیمپر کیے ہیں, رزلٹ چینج کیے ہیں, مینڈیٹ بدلا ہے, اس کو کوئی بھولنے تو نہیں دے گا. لوگ تو اپنا مینڈیٹ نہیں بھولنے دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں قیدیوں کی جو انہوں نے قید کیے ہوئے ہیں اس سے آغاز کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات اب تو پرو نون لیگ جو سہیل بڑائی صاحب کالم لکھتے تھے یا دوسرے لوگ جو تھے وہ بڑی جو ووکل وائسز ہیں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے کہ ایک دفعہ آپ عمران خان صاحب کو, میں بلکہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کی بیگم صاحبہ نے یہ کہا ہے جی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں لوگوں سے تو میرا خیال میں ان کی جو پولیٹیکل سینس ہے وہ نون لیگ کی جو موجودہ گورنمنٹ بیٹھے ہوئے فارم 47 والے وہ ان کی بہتر ہے. تو ان کو ذرا ان سے ٹیوشن لینا چاہیے. وہ بڑی پریکٹیکل خاتون لگی ہے مجھے کہ انہوں نے آ کے یہ ساری بات کی ہے. جرت کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کی بات انٹرویو میں کہیں. صحیح. فیصل صاحب مجھے نا ایک کوئک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے. یہ جو بل پیش کر دیا اور قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے, فیصل صاحب سے پوچھیں گے, آمنہ صاحبہ سے پوچھیں گے, اور ان سے ہمایوں محمد صاحب سے کہ یہ کیا کس قسم کی لیجسلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج حکومت نے الیکشن ایکٹ 2024 میں کا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. الیکشن کے حوالے سے جو رولز ہیں, قوانین ہیں, ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور متعلقہ قائمہ کمیٹی کو یہ بل بھیج دیا گیا جس کے مطابق کوئی بھی امیدوار اپنی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کر سکے گا. جس بھی پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. یہ 2 ترامیم ہیں. واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے متعلق ہے. آمنہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کے انتخابات نے ایسا کیا کر دیا, آپ ایک آرڈیننس لا چکے, ایک آپ ترمیم پہلے لا چکے ٹریبونلز کے معاملے پر, اب یہ 2 مزید ترامیم جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسپیسیفک ترامیم اور قانون سازی آئین سازی کریں؟ عیسیٰ دیکھیے, میرے 2 رولز ہیں. ایک میرا ایز اے لائر رول ہے اور ایز اے پولیٹیشین دوسرا رول ہے. ایز اے پولیٹیشین تو obviously my party is doing this, but as a lawyer میں اس ترمیم سے اس لیے ڈس ایگری کرتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. انفارچونیٹ ریالٹی ہے جو ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ کا 12 جولائی کو, کہ اس کے بعد اس طرح کے ڈیسیجنز ہمیں اب دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے لاز نہیں بنائے جاتے جہاں پہ ہر چیز کو اس طرح سے سمجھایا جائے, اس طرح سے بتایا جائے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن اور الیکشن ایکٹ ان چیزوں کے بارے میں بہت کلیئر ہے. الیکشن کا پروسیجر الیکشن ایکٹ میں دیا ہوا ہے. الیکشن پروسیجر کے مطابق پارٹی جب کوئی بھی شخص انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کر کے آتا ہے اس نے اپنی ایک ود ان 3 days ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ کس پارٹی کو جوائن کر رہا ہے, اور اس کو چینج کرنے کی کہیں کوئی آپشن نہیں ہے. یا انفارچونیٹ سرکمسٹانسز کریٹ کر دیے گئے ہیں پارٹیز کے لیے جہاں پہ اس طرح کی ترمیم کر کے اس کو بلیک اینڈ وائٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے آمنہ صاحبہ. فیصل چودھری صاحب, قوانین آ رہے ہیں جس قسم کے, ایک آرڈیننس آیا, پھر اس کے لیے قانون سازی آئی. 8 فروری کا الیکشن تھا, اس میں مبینہ دھاندلی کا الزام ہے, عذرداریاں, سکہ رائج الوقت جو قانون تھا ملک خداداد کا, مملکت خداداد کا, وہ یہ تھا کہ ایک سرونگ جج آف دا ہائی کورٹ کرے گا. وہ قانون تبدیل کر دیا, اس کو بھی ماضی میں اطلاق کر رہے ہیں. یہاں پر اس کا بھی ماضی میں اطلاق ہوگا. از دیٹ پاسبل؟ نہیں, دیکھیے اگر تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا اسے سپریم کورٹ کی طرف سے 12 جولائی کا آنے والا فیصلہ انڈو ہوگا, تو وہ نہیں ہوگا. اس میں عمل درآمد تو ضروری ہے. اس کا جو ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ ان فیوچر میں پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال نہیں ہوگا, تو اس کا زیادہ سے زیادہ افیکٹ یہ ہوگا جیسے نیا قانون بن گیا, نیا قانون بن جائے تو وہ تو فیوچر سے اس سے سپریم کورٹ کا ججمنٹ انڈو نہیں ہوگا. دیکھیے اگر تو یہ معاملہ اس طرح سے کیا جائے تو کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ اوور ٹرن کر دے گی. اس طرح سے تو پھر معاملات نہیں چل سکتے نا.
ایک پروسیجر ایک میکانزم تو آپ نے چلانا ہے, تو وہ تو ان کو دینا پڑے گا. میرا خیال میں ایل ایڈوائس ہے. یہ تو ابھی آمنہ نے بھی کہا کہ وہ ڈس ایگری کرتی ہے اور وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, کیونکہ جس قسم کی لیجسلیشن دیکھیں, اب 2023 میں ایک امینڈمنٹ ایکٹ آیا الیکشن ایکٹ میں, اس کے ذریعے آپ نے جو ریٹائرڈ ججز ان کو واپس لیا. ابھی آپ نے پھر یہ جو سیلف سرونگ اور یا تھوڑے وقت کے لیے جو لیجسلیشن ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس کا جو بیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک خود تو آپ نان سیریس لگتے ہی ہیں. وہ ترکی میں کہتے ہیں کہ when the clowns enter into palace he does not become sultan, the palace turns into circus. یعنی وہ سرکس آپ بنا دی نا آپ نے, کہ کوئی کام آپ روزانہ کیا کر رہے ہیں. اس قدر نائیو حکومت ہے, اس قدر کمزور یہ لوگ ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی جو ایک اس کی سینٹٹی ہے, احترام ہے, اس کو ہی زیرو کر رہے ہیں. نہ ان کو کوئی آئین کی پرواہ ہے, نہ ان کو کوئی قانون کی پرواہ ہے. پنجاب اسمبلی کا اور کے پی اسمبلی کا الیکشن نہ کروا کے جو کانسٹیٹیوشن توڑنے کا ایک عمل شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے. کانسٹنٹ سبورژن اینڈ ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے. یہ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی پہ لگنا ہے یا نہیں لگنا, لیکن اگر کسی کو موقع ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکمران جو ہیں اور یہ جو پارٹی ہے جو اس وقت حکومت میں ہے پنجاب اور اسلام آباد میں, ان کو شاید آرٹیکل 6 فیس بھی کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ ان کو پھر بھگتنا بھی پڑے گا. یہ جو معاملات ایک کانسٹنٹ, یہ کیا اسی لیے تو نہیں سیکھ کیا جا رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی آ جائے, وہ آئینی کور مل جائے 2023؟ 2/3 میجورٹی, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے نا اس وقت. تو پی ٹی آئی کا جو مایوں ناراض نہ ہو, یہ سیاست نہیں کر رہے نا, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کرنا کیا ہے. یہ ابھی تک اپوزیشن کو متحد نہیں کر پا رہے ہیں. ابھی تک ایک دیکھیے جو بین نہ کرنے کے اوپر ایک ان کے 2-3 پارٹیز کے ساتھ مل کے اصولی موقف تو لیا کسی نے, تو یہ فیل ہے. ابھی سینٹ جو ہے کے پی کا, کے پی کی ریپرزنٹیشن, یہ سینٹ کیسے چل رہا ہے, اور سینٹ میں 2/3 جب تک کے پی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوئے گا تو یہ سینٹ سے 2/3 میجورٹی کیسے ہوگی. وہ تو ایک حصہ ہی خالی ہے, اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا تحریک انصاف. یہ کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں میں ایسے پارٹی کی, میں بطور لائر آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کانسٹیٹیوشن کی سبورشن ہے, اس کی خلاف ورزی ہے. اور حکومت جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو کنسرن ہونا چاہیے, اس کو تو اسمبلی میں روزانہ باہر آ کے شور شرابہ کرنا چاہیے کہ آپ کیسے اپر ہاؤس ایک صوبے کے بغیر چلا رہے ہیں. آپ کی اسٹریٹجی, پولیٹیکل اسٹریٹجی کہاں ہے؟ یعنی کہ آپ ظاہر ہے کہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کا NOC کینسل ہوتا ہے, آپ جلسہ بھی نہیں کرتے, تو یہاں تو حکومت سب کچھ کیے جا رہی ہے, بل, قانون سازی, آئین سازی, سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں میں اس بات سے بالکل فیصل صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے جو لوگ اس وقت کرتا دھرتا ہے ان کو اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے ہے اور دیکھنا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے اسٹریٹجی. آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں, اگر آپ اسٹریٹجائز نہیں کرتے, مطلب آپ دیکھیں یہ یاد رکھیں, وہ کہتے ہیں نا پلاننگ از ہاف وننگ. اگر آپ پلان کر لیتے تو آپ آدھی گیم آلریڈی جیت چکے ہیں. تو اگر آپ پلان نہیں کر رہے اور آپ نی جرک ریئیکشن کے لحاظ سے ہر چیز کے وہ جواب دے رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے. سو آئی تھنک کہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارا لیگل ونگ ہے ان کو ان چیزوں کے اوپر دیکھنا چاہیے. لیکن میں کسی حد تک ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لحاظ سے بھی دیتا ہوں کہ اینڈ آئی ایم شیور فیصل صاحب اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں گے کہ جس طریقے سے جتنے لوگ ہیں اور ان کے جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں, ہر ایک جو لائر ہے وہ صبح 9 بجے 8 بجے سے لے کے بیچارہ 3-4 بجے تک ہر ایک کیس کے اوپر رہتا ہے, اور روزانہ کے حساب سے کیسز ہوتے ہیں اور درجنوں کیسز ہیں ایک بندے کے اوپر. تو ہر ایک لائر کی, ہر ایک فرم کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. ہمارے 4-5 ہزار بندہ اندر کیا ہوا ہے, ان کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں. اور یہ جیسے ابھی آمنہ صاحبہ کہہ رہی تھی, دیکھیں ان میں سے کسی کے اوپر کوئی کیس پروف نہیں ہوا, بلکہ جو لاہور ہائی کورٹ نے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے لحاظ سے جو عمران خان کے اوپر جو
دفعات تھے ان کو بھی انہوں نے وہ ختم کر دیا کہ یہ کیا قسم ہے, وہ بیل دی سارے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم نظر آتا ہے. لیکن میں مثال دیتا ہوں, یہ جو ابھی بات کر رہے تھے, ابھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک ایکٹ پاس کیا تھا جو کہ الیکشن ایکٹ میں 232 میں انہوں نے ایک دو چینجز لے کر آئے تھے, کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن لے کر آئی تھی, اور اس کے بعد سینٹ میں. لیکن دیکھیں جب آپ جلدی کا کام کرتے ہیں نا تو آپ صحیح نہیں کرتے. انہوں نے پہلے ایک چیز پاس کر دی کہ بھئی 5 سال کے لیے, پھر ان کو خیال آیا کہ یار اس کے اوپر تو ہم نے وہ اس کے جو اوپر ہیڈنگ ہے وہی ہم نے نہیں بدلا, نیچے مواد بدل دیا ہیڈنگ. اب وہ انہوں نے دوبارہ بل بھیجا کہ جی ہیڈنگ بھی بدل دو. اچھا پھر انہوں نے سینٹ کا لکھ دیا, لیکن انہوں نے وہ جو فارم اے تھا اس میں فاٹا کو انہوں نے ہٹایا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا جی وہ فاٹا بھی ہٹا دو. تو یہ جلدی کے کام جو ہوتے ہیں نا یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہی پڑھ سکتے ہیں. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. بہت بہت شکریہ. ہمایوں مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حسن شیخ صاحب اور فیصل چودھری صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.